وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمر من المسجد فقلت إني حائض، فقال: إن هيزتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک جو سورۃ النساء کی آیت ہے کہ ولا جنبا الا عابری سبیل، یعنی کوئی مرد یا عورت حالت جنب میں مسجد میں قیام، جلوس، قعود نہیں کر سکتا مگر مرور اور عبور کی جو ہے وہ اجازت ہے. اب اس پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اقوال بھی پیش فرمائے تھے کہ بھئی اب اکثر ائمہ کا تو یہی فیصلہ ہے کہ بھئی جنب جو ہے مرد ہو یا عورت، اسی طرح حائضہ عورت ہے، نفسا عورت ہے، ان کو مسجد میں ٹھہرنا، قیام کرنا، بیٹھنا جائز نہیں ہے. بس اتنی گنجائش ہے کہ وہ گزر سکتے ہیں بس. اب بعض علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ ان کا گزرنا بھی منع ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا مرور بھی منع ہے. اور وجہ کیا ہے مرور منع ہے؟ کہ خوف ہے تلویث مسجد کا، کہ مسجد جو ہے وہ کسی چیز سے اللہ معاف فرمائے خراب نہ ہو جائے. کہ مثلا عورت ہے، حالت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، تو اندیشہ تو ہے نا خدا معاف کرے کہ کوئی خون کے قطرات جو ہیں گر جائیں. آپ نے دیکھا ہے نا کبھی اللہ معاف فرمائے طواف کے اندر بھی ایسے قطرات پائے جاتے ہیں، وہ بیچارے دھو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ یحرم لہم المرور، یعنی مطلقاً مرور بھی حرام ہے. اور بعض علماء نے اس کی تفصیل کی کہ ان امنت من التلویث سے، اگر تلویث سے بغم ہے، اس کو تسلی ہے کہ اس نے پیڈ شیڈ اچھی طرح باندھا ہوا ہے کہ کوئی قطرہ نہیں گرے گا تو گزر سکتی ہے. اور اگر خطرہ ہے کہ بھئی اس کے پاس سفر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے حفاظت کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی قطرہ گرے ناپاک ہو جائے تو نہ گزرے. بعض علماء نے یہ بات فرمائی. لیکن بہرحال مفسر فرماتا ہے کہ صحیح کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ناولینی الخمر من المسجد، کہ مسجد سے مجھے پرچھا جو ہے اٹھا کے دے دیں. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی حائض، میں تو حیض کی حالت میں ہوں، تو مسجد سے کیسے میں پرچھی اٹھاؤں؟ حضور نے فرمایا ان حیضت کے لیست فی یدک، کوئی نعوذ باللہ حیض تمہارے ہاتھوں میں تھوڑا ہے. تو اس لیے اگر مسجد سے ایسے کمرے سے بیٹھے بیٹھے آپ نے اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کا تو بالکل مسجد کے ساتھ کمرہ ہے نا، یہی وہ حجرہ مبارک ہے جہاں حضور کی قبر مبارک ہے. تو اب اس کا تو دروازہ بالکل مسجد سے ملا ہوا ہے، تو کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی آدمی مصلی اٹھا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ بھئی ہاتھ چونکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا نا کہ کوئی چیز گرے گی، تو اس کو اگر داخل ہونے کی حضور نے اجازت دے دی ہے، تو اس لیے اگر مرور میں خطرہ نہیں ہے مسجد کے ناپاک ہونے کا تو گزر سکتا ہے. اور مستقل طور پہ بیٹھنا یا قعود کرنا یا جلوس جو ہے وہ البتہ منع ہے. اب جناب فرماتے ہیں مفسر متبر ابو داؤد بن حدیث عبرۃ بن خلیفۃ العامری ان جسد بنت دجاجۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الحائض ولا جنب
تو اس میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد کو حائض یا جنب عورت مرد کی کسی کے لیے حلال نہیں کرتا. قال ابو مسلم الخطامی ضعف هذا الحديث جماعہ. انہوں نے کہا کہ اس میں جو افلت راوی ہے، افلت ابن خلیفۃ العامری، وہ مجہول ہے. لیکن رواہ ابن ماجہ من حدیث ابن الخطاب الحجری عن مہدوج الزہلی عن جسرہ عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم به. قال ابو ذر الراضي يقول جسرۃ عن ام سلمۃ والصحيح جسرۃ عن عائشہ. فاما ما رواه ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی من حدیث سالم بن ابی حفصہ عن عطیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك فإنه حديث ضعيف لا يثبت فإن سالم هذا متروك والشيخ عطية ضعيف والله تعالى أعلم. اب اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد جو ہے کسی جنب والے کے لیے یا حیض والی عورت کے لیے یا نفاس والی عورت کے لیے حلال نہیں ہے. اسی لیے یہ حکم بھی باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ مثلا ایک عورت حج پہ آئی ہے یا تو اس نے طواف وداع کرنا ہے اور عورت کو حیض آ گیا تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس کے لیے طواف وداع معاف ہے کیونکہ اب وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. ہاں اگر طواف زیارت نہیں کیا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ انتظار کرے جب پاک ہو جائے تو پھر طواف زیارت کرنے کے بعد جائے، ورنہ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اور تحلل کامل نہیں ہوگا اور اپنے خاوند پہ وہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ تحلل کامل جو ہے وہ طواف زیارت سے ہوتا ہے. تو طواف الوداع کا معاف ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ عورت حیض کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. طواف وداع واجب ہے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے لیکن مسجد میں داخل ہونا جو ہے وہ منع ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی مسجد میں کوئی جنب کی حالت میں نہیں داخل ہو سکتا اور نہ بیٹھ سکتا نہ رہ سکتا مگر میں اور آپ، یعنی آپ اور مجھے تو اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں. تو یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس میں راوی بھی مجہول ہے اور بعض راوی ضعیف ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض لوگ محبین جو ہیں وہ ایسی روایات کا اضافہ کر دیتے ہیں جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ثابت کرنے کے لیے، ورنہ بہرحال جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے اور مسئلہ یہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ کہ کوئی جنب کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا جنابت کے ساتھ، ہاں مگر گزر سکتا ہے. اچھا گزر بھی کون سکتا ہے؟ جس کا راستہ مسجد کے علاوہ نہ ہو. یہ بات بھی سمجھ لیں، اگر مسجد کے علاوہ باہر سے راستہ موجود ہے تو پھر بھی گزرنے کی اجازت نہیں. یہ استثناء کب ہے کہ جب مجبوری ہے کہ حل کوئی نہیں کہ سارے گھر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان کا راستہ ہی مسجد سے نکلتا ہے تو اب ایک آدمی پوری مسجد کا راؤنڈ لگا کے جائے تو گزرنے کی اجازت مل گئی. لیکن اگر آدمی کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے اور وہ جتنی احتیاط کرے گا، جتنی ادب کرے گا، اللہ کے گھروں کو پاک اور صاف رکھے گا، اتنی اللہ اس کی عزت میں، اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو کہا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اسی لیے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا گیا اور تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ کے کعبے کے تابع ہیں. تو لہذا اللہ کا جو گھر ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے بنا ہے، عبادت کے لیے بنا ہے. اسی لیے علماء کرام نے، ائمہ عظام نے فرمایا ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے مسجد میں نہ سوئے. دیکھو نا کوئی آدمی اس کا گھر موجود ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں لیٹے، کیونکہ لیٹنے میں آدمی کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو جائے، ہو سکتا ہے احتلام ہو جائے، تو یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. ہاں اگر کوئی شخص ہے، مسافر ہے، مجبور ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو سو گیا، آرام کر لیا تو مجبوری ہے. یا اسی طرح جو آدمی حالت اعتکاف میں ہے کہ جو آدمی معتکف ہوتے ہیں انہوں نے بھی تو مسجد میں رہنا ہے، مسجد سے باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. چونکہ اعتکاف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیتا ہے. تو اب اعتکاف والا انسان جو ہے آخر اس کو سونا تو ہے، جیسے آدمی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، نیند بھی ضروری ہے. تو اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف کے لیے بھی مسجد میں سونے کی اجازت ہے. اسی طرح جو آدمی بے در ہے، بے گھر ہے، ٹھکانہ کوئی نہیں،
جیسے کہ اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کے صحابہ جو تھے ان کا قیام مسجد رسول پاک میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں تھا، وہ دن بھی رات بھی نیند بھی سب وہیں کرتے تھے، ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے صحابہ کو گھر ملتے گئے وہ آہستہ آہستہ مسجد کو چھوڑتے گئے، اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اصحاب صفہ کا تعداد کبھی کبھی تو 700 بھی ہو جاتی تھی اور پھر 70 تک زیادہ رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات اور مغانم اور اسلام کو عزت دی، عظمت دی، تو پھر سب کے لیے اللہ نے ٹھکانے کا انتظام کر دیا۔ تو بہرحال یہ مسجد کے احکامات ہیں اور حالت جنوب کے احکامات ہیں۔ اب فرماتے ہیں حدیث آخر فی معنی الآیہ، قال ابن ابی حاتم حدثنا المنذر بن شازان قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرني اسحاق بن ابي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه ولا جنبا الا عابري سبيل قال لا يقرب الصلاة الا ان يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء۔ اب جناب اس حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جائے، یعنی مسجد میں نہ جائے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الا ان یکون مسافرا تصیبہ الجنابہ، ہاں اگر مسافر ہے بیچارہ، اس کو جنابت لاحق ہو گئی، اب اس کے لیے گزرنا ہے مسجد میں تو مجبوری ہے، البتہ پانی نہ ملے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ پانی ملے غسل کرے وضو کرے نماز پڑھے۔ اب اگر جنوب ہے اور پانی نہ ملے تو پھر بھی تیمم جائز ہے، اور تیمم کا وہی طریقہ ہے، یاد رکھو، جیسے وضو نہ ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طرح اگر آدمی جنوب میں ہے وہ بھی اسی طرح تیمم کرے گا جیسے وضو والا تیمم کرتا ہے، یعنی اس کے تیمم میں فرق نہیں ہے کہ وہ سارے بدن پہ مٹی لگائے، نہیں، بس وہ بھی 2 دفعہ ہاتھ مارے گا، ایک دفعہ چہرے پہ اور ایک دفعہ ہاتھوں پہ، تیمم جو ہے مکمل ہو گیا اور اس سے نماز پڑھے گا جب تک پانی نہ ملے۔ جب پانی مل جائے تو بس اب تیمم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ذکرہ قال وروى ابن عباس في احد الروايات وسعيد بن جبير وزاكنا وذلك وقد روى ابن جرير من حديث وكيع ابن ابي ليلى عن عباد بن عبد الله عن زر بن حبيش عن علي فذكره ورواه من طريق اللوفي وابي مجلس عن ابن عباس فذكره ورواه عن سعيد بن جبير وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن زيد بن اسلم وابن عبد الرحمن مثل ذلك وابن طريق ابن جرير عبد الله بن كثير قال كنا نسمع انه في السفر ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه احمد واهل السنن من حديث ابي كلابة عمرو بن نجدان عن النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم تجد الماء 10 حجج فاذا وجدت الماء فامس بشرتك فان ذلك خير لك ثم قال من بعد حكايته القولين والاولى قول من قال ولا جنبا الا عابري سبيل اي الا عابري طريق فيه وذلك انه قد بين حكم المسافر اذا عدم الماء وهو جنب في قوله تبارك وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر۔ بس اب بحث کا فرق یہ سمجھیں کہ بعض علماء نے الا عابری سبیل کا معنی یہ لیا کہ اگر وہ مسافر ہے، لیکن ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات نہیں ہے، راجح قول یہ ہے مسافر کے لیے مسئلہ نہیں، مسافر کا تو حکم آگے اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو آگے موجود ہے۔ تو الا عابری سبیل جو ہے اس سے مراد مسافر نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کا گھر ایسی جگہ ہے کہ گزرنا ہے مسجد سے، وہ جنوب کی حالت میں ہے، گزر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا سفر میں ہے اور جنوب کی حالت میں ہے، جنابت میں ہے، اب پانی نہیں ملتا تو وہ غریب کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کرے، حتیٰ کہ ایسی جگہ گیا کہ 10 سال بھی پانی نہ ملے تب بھی تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہے گا، یعنی جب پانی ملے تو پھر فوراً غسل کرے، اس کے بعد اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیمم اس حال میں ہے کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اچھا، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پانی کے لیے تحری بھی ضروری ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ مثلا آپ سفر میں جا رہے ہیں
ایک جگہ پہنچے اور نماز کا وقت آ رہا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، تو آپ کوشش کریں، معلوم کریں کہ کوئی پانی ادھر ادھر ہے، اگر مل سکتا ہے تو پھر آپ وضو کریں یا غسل کریں، اگر پانی نہیں ملا تو پھر نماز کا وقت نکلنے والا، پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر پانی موجود ہو تو پھر تیمم کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض ہمارے لوگ جو ہیں وہ حج کے دنوں میں ایسا کرتے ہیں کہ حج کے دنوں میں چونکہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کا حرم بھرا ہوتا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ حاجی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب اگر حرم میں بیٹھے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے فرش پہ ہاتھ مار لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں نا کہ مکے میں پانی نہیں، بلکہ حرم کے اندر بھی پانی موجود ہے، حرم کے اندر بھی ماشاءاللہ زمزم موجود ہے، حرم کے اندر بھی ماشاءاللہ وضو کی جگہیں موجود ہیں، حرم کے باہر بھی ہر طرف الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر جگہ وضو کے ماشاءاللہ مکانات ہیں، یعنی آپ جس طرف نکل جائیں ہر طرف آپ کو الحمدللہ 100 150 200 حمام بنے ہوئے ملیں گے، تو آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ مار لیں۔ اچھا، اور تیمم کس چیز پہ کر رہا ہے؟ سفید پتھر پہ جس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو تیمم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا، کہ مٹی ہو اور پاک ہو، اس پہ آدمی تیمم کرتا ہے۔ تیمم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ سنگ مرمر پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لگ رہا اور پھر بھی آپ تیمم کر رہے ہیں، تو یہ تیمم نہیں ہوتا، یہ تو قرآن کا نص کا مسئلہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ صعیداً طیبہ سے کیا مراد ہے؟ پاک مٹی۔ اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین جو ہے اس کو پاک قرار دے دیا کہ جہاں چاہیں ماشاءاللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں اور جہاں چاہیں آپ تیمم کر لیں۔ اس کے لیے ہاں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ جہاں پہلے سے گندگی ہے، ناپاک ہے، کوئی جانوروں کا پیشاب ہے یا کوئی اس قسم کا مقام ہے جہاں جانوروں کے گوبر ہے، ایسی چیزیں پڑی ہیں، یا لوگ گندگی وہاں پھینکتے ہیں، یا وہاں کوئی مردار مرا پڑا ہے جانور، تو ان چیزوں کا احتیاط لازمی ہے، ورنہ ساری مٹی جو ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سرزمین جو ہے اس کو ہمارے لیے سجدے گاہ، مسجد بھی اور پاک بھی بنا دیا کہ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے جو تھا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بڑی رحمت ہے، تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مٹی پاک جو ہے انسان کے لیے وضو کے کیا مقام ہے، چاہے اس کو 10 سال بھی پانی نہ ملے، اور جب پانی مل گیا اب ضروری ہے کہ وہ اپنے چمڑے کو پانی سے تر کرے، غسل کرے، فإن ذلک خیر لک، اور اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قول نقل کیے کہ اللہ عابری سبیل سے مراد کیا ہے، مسافر ہے یا گزرنے والا، دونوں قول نقل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اول الاقوال کیا ہے کہ اللہ عابری کا معنی ہے گزرنے والا، ورنہ مسافر کے لیے تو اللہ نے خود آگے حکم بیان فرما دیا ہے قرآن مقدس میں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ إِلَىٰ آخِرِهِ فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَٰلِكَ أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان مانيا به المسافر لم يكن لهذا ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم وقد مضى حكم ذكر قبل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فتعويل الآية۔ انہوں نے فرمایا کہ عابری سبیل سے مراد بھی اگر مسافر تھا تو پھر وإن كنتم مرضى أو على سفر، ان کو دہرانے کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی، اعادے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا المساجد الصلاة مصلين فيها وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ ایمان والو مسجدوں میں نماز کے لیے نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تاکہ تم جان سکو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ ولا تقربوها ايضا جنبا، اور جب تم پلیت ہو پھر بھی مسجدوں کے قریب نہ جاؤ، حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، الا عابری سبیل، قال والعابر السبیل والمجتاز مرن وقطعا۔ عابری سبیل کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے طول میں گزرے یا عرض میں گزرے، یعنی یوں اس کو نکلنا ہے یا مسجد کے طول سے یوں نکلنا ہے تو بس گزر سکتا ہے اور وہاں زیادہ ٹھہر نہیں سکتا۔
ويقال منه عبرت بهذا الطريق فانا اعبره عبرا وعبورا ومنه يقال عبر فلان النهر اذا قطعه وجاوزه. محاورات عرب میں بھی کہتے ہیں کہ فلان عبر النہر کہ اس نے نہر کو عبر کیا، کیا معنی کہ اس کو گزر گیا. ومنه قيل للناقة القوية الاسفار عبر الاسفار لقوة علاقة الاسفار. اسی طرح محاورات عرب میں جو قوت والی طاقت والی اونٹنی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عبر الاسفار، یہ بھی سفر کو قطع کرنے والی ہے، سفر طے کرنے والی ہے. وہذا الذي نصره هو قول الجمهور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول ہے. یاد رکھیں مفسرین کی، محدثین کرام کی یہ عادت مبارک ہے کہ وہ سارے اقوال پیش کر دیتے ہیں کہ بھی اس آیت مبارک میں یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، اور آخر میں جا کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اول الاقوال راجح قول کیا ہے. اور اسی طرح بھئی جمہور ائمہ کرام جو ہیں وہ کس طرف ہیں، تو یہ ان کا علم کی شان ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو علم کی دولت سے نوازا ہے اور جن کے دلوں میں تعصب نہیں ہے، جن کے دلوں میں بغض و عناد نہیں ہے، وہ ہمیشہ جب بھی مسائل آئیں گے تو بیان کریں گے. بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور پھر سب کے دلائل ذکر کریں گے کہ بھئی امام شافعی کی دلیل یہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، اور آخر میں جا کے فیصلہ کریں گے کہ جمہور ائمہ یعنی 4 اماموں میں سے 3 کدھر ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ جس طرف 3 چلے گئے اس مسئلے میں زیادہ قوت ہو گئی کہ 3 آدمیوں نے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ابن کثیر ہے، ابن جریر ہے، اور جتنی تفاسیر ہیں یا جتنی حدیث مبارک کی شروحات لکھی گئی ہیں تو سب علماء سب قول نقل کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بس اپنی بات کہہ دی کہ بس میں یہ کہتا ہوں یا بس میں نے اس حدیث کو یہ سمجھا ہے، یہ بات نہیں ہوتی. اصل بات جو ہے جن کو اللہ نے وسعت علم عطا فرمائی ہے وہ کسی سے تعصب نہیں کرتے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، کسی کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ سب کے اقوال. اچھا اس میں بھی اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہیں کیونکہ ہر امام نے حدیث رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہر امام نے قرآن مقدس کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اب اتنی اقوال کیوں نقل کرتے ہیں کہ ہمیں سارے معلومات ہو جائیں اور آخر میں ہمیں فیصلہ مل جائے کہ اب فیصلہ کیا ہوا کہ جب تک شراب حرام نہیں ہوا تھا تو حکم کیا تھا کہ بھی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. اچھا اسی سے اب دیکھیں ائمہ کرام نے قرآن سے مسئلہ لیا اور ایک حدیث مبارک بھی آ گئی کہ بھئی صرف نشے کا معنی یہ نہیں کہ ایک آدمی نے شراب پیا ہے یا اور کوئی بلا پی ہے، بلکہ اگر حالت نیند اس پر غالب ہے، نیند کا غلبہ ہے تو لیٹ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیند ہو رہی ہے اور نماز بھی پڑھا ہے، پتہ نہیں لگ رہا بیچارے کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہمارا تو خیر حالات یہ ہو گئے ہمیں تو جاگتے میں بھی پتہ نہیں لگتا. ہم تو اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ. دیکھو نا ابھی کتنے آدمی بیٹھے ہیں، امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، کتنے آدمیوں کو یاد ہے؟ اس میں سے 5% کو یاد ہوگا. یعنی مقصد ہے اگر 100 آدمی بیٹھے نا انشاءاللہ 5 کو تو یاد ہوگا کہ آج امام صاحب نے مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، باقی کو یہ بھی پتہ نہیں. تو جب ہمارا جاگنے میں یہ حال ہے تو نیند میں کیا حال ہوگا. اچھا اور اگر صبح کی نماز کا پوچھ لو تو انشاءاللہ پھر 99% کو یاد نہیں، اور اگر کل مغرب کا پوچھ لیں تو انشاءاللہ خود مولوی کو بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں. یعنی ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے. میرا مقصد اعتراض نہیں ہوتا ہے، سمجھا کریں. ایک درس میں بات کہنے کے لیے آدمی کبھی سخت بات کہتا ہے، کبھی نرم بات کہتا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ کبھی ترغیب ہوتی ہے، کبھی ترہیب ہوتی ہے، کبھی تخویف ہوتی ہے، کبھی تحدید ہوتی ہے. مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی بات جو ہے کسی کے دماغ میں اتر جائے. اسی لیے آپ دیکھیں حضور کی حدیث ہے کہ کبھی کبھی حضور خطبہ پڑھاتے پڑھاتے چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو جائے. تو اس بات کو سمجھا کریں کہ اعتراض مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح اتر جائے تیرے دل میں میری بات.
کہ کسی طرح بات دل میں اتر جائے، ایمان سے کہیں ہم سب کا آج یہ حال ہے کہ نہیں؟ ابھی نماز مغرب میں ہم نے نیند تو نہیں کی نا، جاگ رہے تھے، لیکن کتنی آدمیوں کو پتا؟ تو جب ہمارا جاگنے میں یہ حال ہے تو نیند میں کیا ہوگا؟ اچھا، اب کتنے آدمی ہیں جو دوسری رکعت میں جائیں نا، پھر ساتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اٹھنا ہے کہ بیٹھنا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے۔ نہیں، ایمان سے کہیں یہ حالت ہے ہماری کہ نہیں؟ عشاء کی نماز ہے مثلا 4 رکعت، ہم امام صاحب اٹھے تیسری رکعت میں، تیسری رکعت کا سجدہ کر کے جب آدمی اٹھتا ہے نا تو بڑا غور کے در کرتا ہے کہ ابھی 1 رکعت باقی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے اس بیچارے۔ لوگ اٹھ گئے تو وہ بھی اٹھ گیا، اچھا لوگ بیٹھ گئے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اچھا، کوئی جو ہے وہ تو مکبر کی آواز کا انتظار کرتے ہیں کہ اس آواز کا انداز بیٹھنے کا ہے کہ اٹھنے کا ہے، یعنی خود غریب کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہمارا میرے بھائی یہ حال ہو، یہی وجہ ہے نا کہ آج 1.25 ارب مسلمان ہے دنیا میں، لیکن ہر جگہ ہم ذلیل۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حال ہوگا، تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے، عدد تھوڑا؟ آپ نے فرمایا نہیں، عدد تو اتنا ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن غصہ ان کا غصہ سیل ایسے ہوگا جیسے کوئی چھل آتی ہے، سیلاب آتا ہے اور پانی اوپر بلبلے بن کے بہہ جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی اثر نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں کہ مسلمان تھوڑے ہوں گے، مسلمان تو اتنی ہوں گے کہ 1.25 ارب مسلمانوں کا عدد ہے اس وقت۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ وجہ یہی ہے کہ جیسے ہے نا قول کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام سے نہیں باقی رہے گا مگر نام، اور قرآن میں نہیں باقی رہے گا مگر لکھی ہوئی کتاب، بس۔ آپ بالکل ذرا حرم میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں، دعا کریں اللہ ہم سب کو محروم نہ کرے، اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے محروم نہ فرمائے، اللہ اس گھر کے ادب، برکات، ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ دعا کیا کریں، ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں، آپ کو زندگی میں کتنی واقعات یاد آتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہوا گھر میں، برادری میں، قبیلے میں، اور قرآن پہ فیصلہ ہوا کہ بھئی اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے مانو۔ ٹھنڈے دل سے ذرا ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے پہ، برادری پہ، خاندان پہ ذرا نظر دوڑا لے کہ جی آج سے 10 سال پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا اور برادری نے یہ فیصلہ کیا تھا بھی عالم کو بلاؤ جو قرآن کہتا ہے ٹھیک۔ کیا ہے جی؟ وہ جی پہلے تو قانون کافروں کا، اگر نمبر 2 قانون نہیں ہے تو پھر اگر کوئی بڑے بڑے قبائل ہیں جیسے بلوچوں کے، پٹھانوں کے، تو جرگا، اور جرگا کیا فیصلہ کرے گا؟ جو سرداروں کے آتے ہیں کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے، اس کی لڑکی اس کو دے دو، یہ فیصلہ ہے۔ جو یہاں بلوچ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے تو اپنے فیصلے ہوتے ہیں نہیں کہ ایک آدمی نے قتل کیا کسی کا بیٹا، ثابت ہو گیا کہ یہ قتل ٹھیک ہے، پکڑے گئے، برادری آ گئی، جرگا آ گیا۔ اب جرگا کیا فیصلہ کرے گا کہ بھئی تم نے چونکہ ان کا بندہ مارا ہے، بندہ دو، عورت لڑکی دو اس کو۔ ایمان سے کہو، جب وہ لڑکی وہ لوگ لے کے جائیں گے جن کا تم نے بیٹا مارا تھا تو تمہاری لڑکی عزت کے ساتھ وہاں رہے گی؟ وہ تو دشمن کی لڑکی سمجھ کے ذلیل کریں گے نا۔ یہ کون سا قرآن کا؟ قرآن تو 2 چیزیں کہتا ہے نا کہ قتل عمد ہے یا قتل خطا ہے، کہ بھائی تم نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، ثابت ہو گیا قصاص، بس۔ اگر تم نے خطأً قتل کیا ہے، اللہ معاف کرے، گاڑی لگ گئی، موٹر لگ گئی، شکار کھیلتے ہوئے غلطی سے گولی لگ گئی، ایسا ہو گیا دیت۔ اگر ورثہ معاف کر دیں، اسلام کہتا ہے معاف کر دو، چونکہ مقتول کا حقوق جو ہے وہ تو ان لوگوں کے ہیں جن کا بندہ مارا گیا، وہ معاف کرتے ہیں، معاف کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم قصاص نہیں لیتے، ہم نے معاف کیا، معاف۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے دیت بھی معاف کی، معاف۔
اب اس کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کا حق باقی رہ گیا، اللہ کے حقوق ادا کرے گا، 2 مہینے کے روزے رکھے گا تاکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے، بندوں کا حق تو معاف ہو گیا نا جی۔ اس کے علاوہ یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کو لڑکی لے کے دو؟ لیکن سارے فیصلے اچھا ایک اور ہمارے بلوچوں میں عذاب ہے، اللہ معاف کرے، وہ یہ ہے جی کہ ایک آدمی پہ الزام لگ گیا کہ یہ تم نے قتل کیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ اب جناب مدعی سے کہتے ہیں بھی ثبوت دو، وہ کہتا ہے جناب میرے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن میرا شک 100% اسی پر ہے، اسی نے قتل کیا، ثبوت کوئی نہیں۔ اچھا اسلام کا سیدھا سادہ بڑا آسان فیصلہ ہے کہ بھی مدعی ثابت کرے، اگر مدعی ثابت نہیں کر سکتا تو مدعا لے ویسے بلوچ الٹے ہیں نا، قسم بھی ان کی الٹی ہے۔ وہ قسم جناب یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی انگارے جلاؤ آگ کے، آگ جلائیں گے، ہاں بالکل جا کے دیکھ لیں، آگ جلائیں گے جناب، اتنے بڑے بڑے انگارے جب بن جائیں گے اس کو کہیں گے کہ اس آگ پہ چلو، تم سچے ہو تو تمہیں آگ نہیں جلائے گی، اور اگر تم جل گئے جھوٹے ہو، چلتے ہیں آگ پہ جی، نہ چلیں تو سردار مارنا دے۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ قرآن کی کس آیت کا فیصلہ ہے۔ اچھا اور جناب سنیں، ماشاءاللہ میں اپنی برادری کا سنا رہا ہوں، تمہیں تمہاری برادری کا تو میں نہیں کہہ رہا نا، اس لیے کوئی گندی بات ہے تو میری اپنی ہے نا، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے فیصلے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اب جناب ایک فیصلہ ہے کہ عورت پر الزام لگ گیا کہ اس عورت نے فلاں آدمی سے نعوذ باللہ زنا کیا، آدمی گیا بھاگ، ڈر کے مارے، اس کو تو پتا ہے مجھے قتل کر دیں گے، عورت پکڑی گئی، اب الزام لگ گیا، گواہ کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، بس شک ہے۔ اب کیا کرو جناب، یا تو اسی وقت اس کے بارے سے جو ہے نا جب شبہ ہوا تھا مار ڈالیں گے عورت کو، مر گئی تو جان چھوٹ گئی، ختم ہوگی بات۔ اگر وہ زندہ بچ گئی، اس کا خامد گھر میں نہیں تھا یا بھائی گھر میں نہیں تھا، 6 مہینے گزر گئے، بعد میں آئے، ان کو پتہ چلا کہ اس عورت کے ذمہ یہ الزام ہے، یہ کالی ہو گئی ہے، تو اب جناب سردار کے پاس فیصلہ جائے گا۔ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ لڑکی سردار کو دے دو، بھئی ہماری قوم میں رہنے کے قابل نہیں، بس سردار کے گھر میں دے دو، وہاں جائے گی، نوکرانی بنے گی، کام کرے گی، اس کے بعد سردار اس کو آگے کہیں بیچ دے، ٹھیک ہے، سردار کو حق ہے، کسی کو دے دے ایمان سے۔ یہ کوئی اسلام ہے، قرآن ہے کہ ایک تو تہمت ہے، ثبوت ہی نہیں، تہمت ہے ثبوت نہیں، پھر لڑکی نعوذ باللہ اپنی پکڑ کے اور سردار کو دے دو، سردار فرشتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ہمارے وہاں جا کے دیکھیں نا جی، بڑے بڑے سردار کے 200 عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، کیا وہ سب یہ کالی کالے جو ہے سب وہاں بڑے ہوئے ہیں، جتنے مفت خورے لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہمارے پاس ہوتے ہیں، جتنے نلائق ہوں وہ بھی سب ماشاءاللہ ہماری وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، کیونکہ کسی کام کے تو ہوتے نہیں ہیں، پھر وہاں آ جاتے ہیں، روٹی مل گئی، کپڑا مل گیا، پڑے ہیں دروازے پہ۔ اب جناب اب ایسے مفت خوروں کو جب سرداروں نے حکم دیا اس کی بے عزتی کرو، کر دے گا، پہلے سے تو ذلیل ہو چکا ہے، اور اس کی عزت کون سی بچی ہوئی ہے، اس کی پگڑی اتارو، اتار دے گا، اس کو ڈنڈے مارو، مار دے گا، اس کی ٹانگیں توڑ دو، توڑ دے گا، فارغ ہے، ہزار کا نوکر ہے بس، ٹھیک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ مسلمان کا کام کیا تھا کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ وإلی الرسول، کہ اگر جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، جائیداد کا ہے، زمین کا ہے، مال کا ہے، مسلمانوں کا یہ کام تھا کہ بھی ہمارے پاس قانون ہے، کافر کا عالم کے پاس چلے جاتے کہ جناب ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، مہربانی کرو قرآن رسول کیا حکم فرماتے۔
اللہ کا رسول اس میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں مہربانی کر کے فیصلہ کر دیں. جو اللہ کا قرآن کہے، جو حضور فرمائے آمنا و صدقنا ہمارا ایمان، بس. دیکھو نا جی، اگر ہم خود اپنے گھر میں قرآن پہ فیصلے مان لیں تو جانے کی ضرورت کیا ہے عدالت میں؟ عدالت میں مجھے بتائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. جب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اب میرے اپنے پاس ہوتے تھے نا جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب دوسری شادی کے لیے کوئی اجازت لینے کے لیے آتے تھے نا جی، وہ ساری دنیا میں مشہور تھا کہ مولوی مکی کے بعد چلے جاؤ اجازت مل جائے گی. تو سارے اور لوگ بھی آ جاتے، میرے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی مجھ سے لکھوا کے لے جاتے. تو میں بڑا آرام سے ان کو بلا لیتا تھا کہ میرے بھائی بات سنو، اس کو پہلی بیوی جو ہے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جھگڑا ہے، سلو کرا دی، بات ختم ہو گئی. سلو نہیں کرنا چاہتے ہو، بابا اس کو اجازت ہے جائے دوسری شادی. اللہ کا قرآن، یا تو سلو کرو، پہلی بیوی اس کے حقوق ادا کرے، اپنے خاوند کے بعد جائے، خاوند کو خوش کرے، اس سے دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تم تو اپنی لڑکی کو گھر میں بٹھائے رکھو اور وہ دوسری شادی بھی نہ کرے تو وہ کیا کرے؟ بڑے آرام سے 5 منٹ میں مسئلے حل ہو جاتے تھے. کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا لمبا چوڑا، کوئی جھگڑا نہیں. اور فیصلے کہاں کرتے تھے؟ مسجد میں. آؤ جناب مسجد میں بیٹھ جاؤ، سارے وضو کرو، نماز پڑھو، بیٹھو مسجد میں، بسم اللہ الرحمن، آؤ جناب، 2 منٹ میں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں. اچھا، جس کے خلاف فیصلہ کر دو، 5 منٹ کے لیے اس کے چہرے پہ آتے تھے چکر چکر، باہر نکل کے کہتے یار مولوی صاحب نے فیصلہ تو قرآن پہ کیا ہے نا، اب کافر تو نہ بنے نا. ٹھیک ہے، صحیح، قبول ہے، اللہ کا فیصلہ. وہ میرا فیصلہ تھوڑا مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے قرآن اللہ رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا. تو آج بھی اگر آپ محلے میں اپنے گھروں میں ایک بات طے کر لیں کہ ہمارا فیصلہ خدا کے قرآن پہ، ہمارا فیصلہ فرمان محمد مصطفیٰ. آپ کا آدمی مر گیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی میرا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، عالم کے پاس چلے جاؤ، حضرت فلاں آدمی مر گیا، بیوی چھوڑ گیا، بچیاں چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، بہن چھوڑ گیا، بھائی چھوڑ گیا، اس کا شریعت میں کتنا حصہ؟ شریعت کے مطابق دے دو، السلام علیکم ورحمۃ. اور جو قرآن کو نہیں مانتا دفعہ، اگر وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا تو پھر ہم کیا ہیں؟ یا اس کی پھر ہمارے دل میں کیا عزت ہے؟ بھاگ جائے، جہاں جانا چاہتا ہے جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہم نے تو قرآن شریف رکھا ہے قسم کھانے کے لیے. جب جھگڑا ہونا جی لے آؤ جی قرآن، غسل کرو جی، اس کے سر پہ قرآن رکھو، یعنی سر پہ نیچے ہو تو قسم نہیں ہوتی. قرآن پر جی ہاتھ رکھے، ہاں قرآن کو پتہ لگے گا کہ ہاتھ مولوی وکی نے رکھا ہے. کوئی عقل کرو، بس ایک طریقہ ہے بنا ہوا ہے جی قرآن پہ ہاتھ رکھو. ہاں جی قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہو جائے گا اس کا؟ جس کے دماغ میں دل میں قرآن نہیں تو ہاتھ میں کہاں سے قرآن آ جائے گا؟ اور دوسرا، ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے تو کیا ماشاء اللہ کہ جو میرے جیسے بیکار مولوی ہیں نا، تویزوں پہ ان کی روٹی چل رہی. اب 100 آدمی کو تویز دے دو تو اللہ کی شان میں 20 کا کام تو قدرت سے ہو جائے گا نا. جن کا کام ہو گیا وہ تو میرے پکے مرید ہیں نا، اور جن کا کام نہیں ہوا وہ آئیں گے جی میرا کام نہیں ہوا. میں کہوں گا تمہاری نیت عقیدہ ٹھیک نہیں، تم وہابی ہو، تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. تمہارا یقین ہی نہیں تھا میرے تویز پہ، تو تویز کیسے چلے؟ پھر بھی اس کا قصور ہے، تویز دینے والے کا کوئی قصور نہیں، وہ تو فرشتہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمیں اتباع کتاب و سنت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنائے، صحیح معنی میں مسلمان بنائے. اللہ ہمارے دل و دماغ سے کفر کی بلائیں اور وبائیں اور کفر کی جو زنگال لگے ہوئے ہیں یہ اتار دے. تو اس لیے اب دیکھیں نا کہ تمام ائمہ کہیں گے فلاں محدث نے یہ فرمایا، فرماتے ہیں وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ وَكَأَنَّهُ تَعَالَى نَهَى عَنْ طَاعَةِ الصَّلَاةِ عَلَى حَيَّةٍ نَاقِصَةٍ تُنَاقِضُ مَقْصُودَهَا وَعَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَحَلِّهَا عَلَى حَيَّةٍ نَاقِصَةٍ وَهِيَ الْجَنَابَةُ وَالْمُبَاعَدَةُ لِلصَّلَاةِ وَلِمَحَلِّهَا أَيْضًا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قول جمہور ہے، قرآن کی ظاہر آیت سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
کہ آدمی جب نماز میں آئے تو صحیح حالت میں آئے. اگر دماغ صحیح نہیں تو پھر بھی نماز صحیح نہیں. اگر بدن پاک نہیں تو پھر بھی نماز صحیح نہیں. اگر جگہ پاک نہیں تو پھر بھی نماز صحیح نہیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ نشہ ہے, نیند ہے تو نماز نہ پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون, جب تک کہ تم اس حالت میں نہ لوٹو کہ کیا کہہ رہے ہو. اور اگر تیرا بدن پاک نہیں پھر بھی نماز نہ پڑھو, مسجد میں بھی نہ آؤ. اگر مجبوری ہے تو گزر سکتے ہو لیکن مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے. تو مفسر فرماتے ہیں اللہ چاہتے یہ ہیں کہ نماز میں آئے تو کامل حیت سے آئے, اس کی حیت میں بھی کوئی نقص نہ ہو, اس کے دخول میں بھی کوئی نقص نہ ہو, اس کے عقل میں بھی کوئی نقص نہ ہو, اس کے بدن میں بھی کوئی نقص نہ ہو. واللہ تعالی عالم. وقوله تبارك وتعالى حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا حتى تغتسلوا, جب تک کہ وہ غسل کرے. اسی کو لیا ہے تین ائمہ کرام نے, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اگر وہ آدمی پاک نہیں ہے, جنب کی حالت میں ہے, تو شرط ہے کہ غسل کرے. غسل کرنے کے بعد مسجد میں آئے, نماز پڑھے. اور اسی طرح اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرے. اور اگر بیمار ہے, غسل کرنے سے جان کا خطرہ ہے, وضو کرنے سے جان کا خطرہ ہے, تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں اتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کثیر, لیکن سب اماموں کا ذکر کر رہا ہے کہ فلاں امام یہ فرماتے ہیں, فلاں امام یہ فرماتے ہیں, فلاں امام یہ فرماتے ہیں. یہ دراصل ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے, ہمارے دل و دماغ کے بغض کا اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی امام کا نام چھوڑو جی, دیکھو امام کا نام لیتے ہیں, نبی کا نام نہیں لیتے. او خدا کے بندے, امام کس کے تابع ہیں؟ جو آدمی امام کا بھی ادب کرتا ہے وہ کبھی نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ وہ عقل کی بات. لوگوں نے ایک بڑا دماغ میں شیشہ بنا دیا. دیکھو بس یہ تو ہر وقت امام امام کی بات کرتے ہیں. وہ اتنے بڑے مفسر کرتے ہیں, ہم تو چھوٹے سے طالب بھی نہیں, ہم تو طالب العلم بھی نہیں ہیں. وہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں, وہ بھی بیچارے اماموں کے قول سے باہر نہیں جاتے, تو ہم کہاں جا سکتے؟ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ ان تین ائمہ کا مسلک جمہور ادھر ہیں. وذهب الامام احمد رحمہ اللہ تعالی الى انه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما رواه وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك. فقط امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر جنب والا بھی وضو کر لے صرف, تو وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ سکتا ہے, بغیر وضو کے نہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک روایت سے انہوں نے بھی استدلال پکڑا ہے کہ صحابہ ایسا کرتے تھے. قال سعید بن منصور فی سننہ حدثنا عبد العزیز بن محمد هو الدراوردی عن هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجلسون في المسجد وهم مجرمون اذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا اسناد صحیح على شرط مسلم واللہ تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عطاء ابن یسار فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے صحابہ میں سے کہ وہ مسجد میں بیٹھتے تھے, وضو کر لیتے تھے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ جنوب کی حالت میں ہوتے تھے. اذا توضؤوا وضوء الصلاۃ, لیکن جب وہ وضو کر لیں تو یہ سند جو ہے یہ بھی صحیح ہے. لیکن جمہور ائمہ اسی طرح ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت ظاہری اور احادیث رسول پاک سب کی دلائل جو ہیں ادھر ہیں کہ بھئی اگر آدمی جنب ہے مسجد میں نہ آئے, مجبور ہے گزر جائے, ورنہ جب تک غسل نہ کرے مسجد میں نہیں آ سکتے. وقوله تبارک وتعالی وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف ماءه من استعمال الماء فبعد عضو او شيء او تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. اب اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ, اگر تم بیمار ہو
بیماری کی وجہ سے بھی تم غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا جائز ہے. لیکن اب بیماری میں مفسرین کے یاد رکھیں دو قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیماری کا کیا معنی ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو مر جاؤں گا, اتنی ٹھنڈ ہے اور بیمار ہے کہ بھئی اگر غسل کرے تو خطرہ ہے کہ مر جائے, یا یہ خطرہ ہے کہ مر تو نہیں جاؤں گا لیکن میرا کوئی نہ کوئی اعضاء جو ہیں بیکار ہو جائیں گے تو پھر بھی وہ غسل نہ کرے, یا یہ ہے کہ مر بھی نہیں جاؤں گا اور میرا کوئی عضو بھی خراب نہیں ہوگا لیکن مجھے صحت مند ہونے میں زیادہ دیر لگ جائے گی. اب یعنی میں 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا پانی نہ لگے, لیکن اگر پانی لگے تو میں 10 دن میں ٹھیک ہوں گا. تو کہتے ہیں تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. بس یعنی وہ مرض کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان کن تو مرضى مرض سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرض کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو پہلے ٹھنڈ ہے, آپ نے اس کو ٹھنڈے پانی سے غسل کروا دیا تو مر گیا بیچارہ. ایک آدمی کا ایسا عضو ہے کہ اگر پانی لگے تو اس کا زخم خراب ہو جائے گا تو وہ بھی تیمم کر لے, مسح کر لے. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ فالج نہ گر جائے, خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عضو بیکار نہ ہو جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, قرآن کہتا ہے جب تم بیمار ہو, مطلق بیماری ہے چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے, چاہے جان جانے کا خطرہ ہے چاہے جان جانے کا خطرہ نہیں, بس بیمار ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. لیکن جمہور اسی طرح ہے, یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ بیماری سے مراد یہ ہے ایسی بیماری جس میں پانی کے استعمال کا خطرہ ہو. کیوں بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جن میں پانی کے استعمال کا حکم ہے, جیسے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا ابرد الحمى بالماء, حضور نے فرمایا کہ بخار اگر تیز ہے تو اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ بخار ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے, اس لیے آپ نے دیکھا نا جن کو سن سٹروک ہو جاتا ہے, سورج کی حدت پکڑ لیتی ہے, تو اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً اس ایئر کنڈیشن میں اور برف میں ڈال دیتے ہیں اور برف والا پانی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, 1 منٹ میں بخار اس کا اتر جاتا ہے. تو بعض تو بخار ایسے ہوتے ہیں کہ پانی ڈالنے میں فائدہ ہے, تو وہاں ہم اس کو کہیں کہ تم مریض ہو پانی نہ ڈالو, نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بیماری جس میں پانی کا استعمال خطرہ ہے تو اب تیمم کی اجازت ہے, ان کنتم مرضى, اگر تم بیمار ہو اور خطرہ ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا قيس نفس مجاهد في قوله ان كنتم مرضى قال نزلت في رجل من الانصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم ويتوضا ولم يكن له خادم فينام له فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له فانزل الله هذه الايه هذا مرسل والسفر معلوم لا فرق فيه بين الطويل والقصير. اب جناب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحابی تھے میرے مدنی سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم, رجل من الانصار, انصاری صحابی تھے تو بیچارے بیمار تھے, اب کوئی خادم بھی نہیں, وہ اٹھ کے بیچارہ پانی تک جا بھی نہیں سکتا. تو اس نے حضور پاک سے مسئلہ پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں, نہ تو میں غسل کر سکتا ہوں نہ میں غسل خانے کی جگہ تک جانے کے قابل ہوں, تو اب میں کیا کروں, آخر نماز تو میں نے پڑھنی ہے. تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایسی حالت میں تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اب مفسر فرماتے ہیں او علی سفر, یا مسافر ہے, شرط یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر سکتا ہے. اور کہتا ہے سفر جو ہے مطلق سفر ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, تھوڑا سفر ہے زیادہ سفر ہے, سفر جو ہے وہ سفر ہے, اگر اس میں پانی نہ ملے اس کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے. اور فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط, الغائط هو المكان المطمئن من الارض كان بذلك التغوط وهو الحدث الاصغر. اللہ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط, غائط اصل میں کہتے ہیں آرام کی جگہ. کیا مانا ہے کہ جہاں آدمی اپنے پیشاب پخانے کے لیے جا کے بیٹھا ہے, اس نے پیشاب کیا پخانا کیا تو یہ حدث اصغر ہے. اب اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ استنجا کرے وضو کرے, اب پانی نہیں ہے تو غریب کیا کرے, پانی نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھے گا, اور جب پانی ملے تو پھر وضو کرے اور غسل کرے. لیکن جو نمازیں پہلے تیمم سے پڑھ چکا ہے وہ ٹھیک ہے, ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک پانی نہیں ملا وہ تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے گا, اور جب پانی مل جائے پھر غسل کرے گا وضو کرے گا, اور باقی نمازیں آئندہ غسل وضو سے پڑھے گا, جو پہلے پڑھ چکا ہے وہ پڑھ چکا ہے. اب جناب فرماتے ہیں او لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم واختلف المفسرون والائمة في معنى ذلك على قولين احدهما ان ذلك كناية عن الجماع لقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة من ما فرضتم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اب مفسر فرماتا ہے قرآن کہتا ہے او لامستم النساء، تو لامستم سے کیا مراد ہے؟ بعض قرآن نے پڑھا ہے لمستم، بعض قرآن نے پڑھا ہے مد کے ساتھ لامستم النساء. مفسر فرماتا ہے اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، لامستم کنارہ ہے جماع کرنے سے، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی کہ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، جماع نہیں ہوا تھا، اور تم نے ان کے لیے جو حق مہر مقرر کی تھی تو اب تمہیں آدھی حق مہر دینی ہوگی. یعنی میاں بیوی نہیں ملے ہیں تو حق مہر پھر آدھی دینی ہوگی. اگر میاں بیوی نے جماع کر لیا ہے چاہے ایک رات ملے ہوں پھر پوری حق مہر دینی ہوگی. اگر میاں بیوی نکاح کے بعد ایک کمرے میں تھے، دروازہ بند ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، پھر بھی میاں بیوی نے چاہے جماع نہ کیا ہو تو یہ خلوت صحیح آئے پھر بھی حق مہر پوری دینی ہوگی، ورنہ حق مہر جو ہے وہ آدھی دینی ہوگی. تو وہاں بھی لفظ ہے من قبل ان تمسوہن، تمسوہن مس کنایہ ہے جماع سے. اور اسی طرح جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ایمان والو اگر تم نے مومنہ عورتوں سے نکاح کیا ہے پھر تم نے جماع سے پہلے ان کو طلاق دے دی ہے، یعنی نکاح تو ہوا ہے لیکن میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں، طلاق دے دی، تو اب عورت پہ کوئی عدت نہیں، یعنی اب عورت عدت نہیں گزارے گی، اس کے فوراً بعد وہ چاہے تو دوسری جگہ جا کے نکاح کر سکتی ہے. تو وہاں بھی مس کا معنی جماع ہے. قال ابن ابي آدم ابو سعيد الشج قال ابن وكيع سفيان بن سعيد بن بعض قال مسلم قال الجماع، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جماع ہے. تو بہرحال اس کے اندر دو قول ہیں. ایک قول یہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے اور جس کا مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں، اور دوسرا قول ہے ہاتھ لگانا صرف، کہ ہاتھ لگایا ہے پھر بھی وضو ہوگا. ہم نے بینک میں روپیہ جمع کیا ہے تو اس کا سود لینا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے. بینک سے لو یا بندے سے لو، سود ہے. یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں خلل ہے نا کہ بینک سے لینا جائز ہے کہ وہ سروس چارج ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، یہ سب غلط بات ہے. بینک والا بھی سود ہے، بندے والا بھی سود ہے، ہنڈی والا بھی، ہر چیز جو ہے سود ہے. بندے سے لو، بینک سے لو، دکان سے لو، کمیٹی سے لو، کسی سے لو، سود حرام ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. کہتا ہے جی کہ مینا میں جب کنکری مارنے کے لیے گیا تو مجھے ٹھوکر لگ گئی اور میرے پاؤں سے یا کسی جگہ سے خون نکل گیا، تو کیا دم پڑے گی؟ کوئی دم نہیں پڑے گی. آپ کا دم تو نکل گیا اور دم کیوں پڑے بھائی؟ آپ کا خون بھی آپ کا نکلا، جرمانہ بھی آپ پر، یہ اچھا مسئلہ ہے. لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ٹھوکر لگ جائے، چوٹ لگ جائے، خون نکل جائے، یہ نہیں مسئلہ. عرفات میں بھی ٹھوکر لگ گئی کچھ نہیں ہوتا. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ کیسے چھوٹے گی؟ عادت چھوٹتی تو بھائی بڑی مشکل سے ہے. سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے کوشش کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو. تو جتنے لوگوں کے ساتھ تعلق غلط لوگوں کے ساتھ چھوڑو گے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب تم بیٹھو گے اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو کیا جھوٹ بولو گے؟ ضرورت تو وہاں پڑتی ہے نا جی. ہاں ہماری اپنی برادری بیٹھی ہو گپ شپ مارنے والی، اگر اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب ضرورت نہیں پڑے گی تو کیوں مارو گے؟ ادھار لینے کی بھی عادت ہے تو نہ لیا کریں، بس کوشش کریں. اس کا کوئی میرے پاس وظیفہ تو ہے نہیں. روزی کے لیے پریشان ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. روزی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. جب اللہ پر ایمان ہو تو پریشان ہونے کا کیا مطلب؟ باقی یہ ہے کہ روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آدمی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے نا، نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ رزق تنگ ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں تم متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا.
حضور پاک جو ہیں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، بالکل ہر پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ حیات عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے۔ عالم دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کے شہداء بھی زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، عالم دنیا نہیں۔ کہتا ہے جی ایک آدمی کی شادی ہوئی، ابھی 3 یا 4 یا 5 مہینے گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو صاف بات ہے بھی 4 یا 5 مہینے کا بچہ کامل مکمل پیدا نہیں ہو سکتا، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، کم از کم جو ہے 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ یہ بات ضرور سوچو کہ انسان ہے، تمہیں تاریخ صحیح یاد نہ ہو تو بلا وجہ عورت پہ الزام نہ لگاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو تاریخ یاد نہیں، گزر تو 6 مہینے کہنے لگے، نہیں وہ کہتے ہیں 5 ہیں۔ پہلے تو یہ تحقیق کرو جب عورت کہتی ہے میں نے زنا نہیں کیا۔ بہرحال اگر تمہارا نکاح تمہارے ملنے کی تاریخ رجسٹر میں درج ہے اور 4 مہینے کے بعد بچہ ہوا، صاف پتا ہے کہ وہ بچہ حلال کا نہیں ہے، لیکن اب نکاح والے کا شمار ہوگا کیونکہ وہ حالت نکاح میں پیدا ہوا ہے، الولد للفراش، لیکن اس نے طلاق دے دی ہے تو بات ختم ہو گئی، پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بچہ عورت اپنا پالے، جہاں جائے دوسری شادی کرے، کچھ کرے، کیونکہ اسی وجہ سے تو اس نے طلاق دے دیا، بچہ کون لے گا؟ مسجد الحرام میں لوگ جو ہیں آگے سے گزرتے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرنا، بھائی گزارش یہ ہے کہ صرف طواف کرنے والوں کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ کرتے رہیں، چونکہ وہ بھی گویا نماز میں، سمجھ آ گئی بات۔ اس کے علاوہ بلا وجہ جو لوگوں نے یہاں رواج بنا رکھا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آگے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا، بچنا چاہیے۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، سجدے والی جگہ پہ پاؤں دے کے نہ گزریں، اس سے دور گزر جائیں، وہ بھی مجبوری ہو ورنہ بچنے کی کوشش کریں۔ میں جناب 3 سال پہلے مکہ شہر میں آیا، تشریف لایا ہوں، اچھا مہربانی کی جناب آپ نے۔ تو جب میں جدے سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوا تو معلوم نہ ہوا کہ میرا پہلا عمرہ ہے، مجھے احرام باندھنا، جدے سے تو احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر تم کسی اور ملک سے آئے ہو پھر تو تمہیں احرام باندھنا تھا اپنے ایئرپورٹ سے۔ اگر دوسرے ملک سے آئے اور جدے میں آ کے ٹھہر گئے، اب تم 1 مہینہ 2 مہینے 2 دن 4 دن 10 دن جدے میں رہے، وہی کام کیا، پھر جدے سے تم نے نیت کی آنے کی مکے، تو کوئی ضرورت نہیں، احرام باندھ لیتے تو ٹھیک تھا، اگر نہیں باندھا تب بھی کوئی حرج نہیں، مسجد عائشہ سے باندھ کے عمرہ کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں صبح غسل کے بعد کپڑے پہن رہا تھا کہ میری شرٹ جو تھی وہ پانی میں گر گئی، اب مجھے چونکہ ڈیوٹی پہ جانا تھا اور میں شرٹ تبدیل نہیں کر سکتا تھا، میں نے جلدی جلدی وہی پہن لی، اب مجھے کیا پتا نہیں کہ پانی پاک تھا یا پلید، اگر پانی پلید تھا تو پھر تو حرام ہو گئی اور پانی پاک تھا تو حرام نہیں ہوئی، کوئی عرضی نماز پڑھی تو ٹھیک ہو گئی۔ اور تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی، تو تکبیر کے بعد حنفی مسلک میں پہلے پڑے گا ثنا، اس کے بعد پڑے گا درود، پھر پڑے گا دعا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کے بعد پڑے گا فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد پڑے گا درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور بناتنا وامور ذریاتنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اجعلنا فی ضمانک وامانک واحسانک، اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب۔
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مجاہدین اسلام کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ حق والوں کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم فرما. یا اللہ مظلوموں کی اعانت فرما.